اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا، اور ہم نے پیدا نہیں فرمایا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر بالحق ایک حقیقت کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک الساعہ قیامت کی گھڑی لآتیۃ ضرور آ کر کے رہے گی، فح الصفحہ سو ان سے درگزر کرو الجمیل اچھے انداز میں۔ ایک حقیقت یہ بیان کی گئی کہ زمین اور آسمان کو اور اس پوری کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو، آسمان کو اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان مخلوقات ہیں، چرند پرند ہیں، پہاڑ ہیں، فضا ہے، سمندر ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے عبث نہیں بنایا، ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ان کے اوپر غور و فکر کرے، زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر غور و فکر کے نتیجے میں توحید تک پہنچ جائے گا، اس کا ذہن جہاں تک پہنچ جائے گا کہ اتنا بڑا نظام بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتا، وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ جب ایمان لے آئے گا تو خود بخود اس کے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی کہ جب پوری کائنات اللہ رب العالمین نے بامقصد بنائی ہے تو اس کے اندر جو اشرف المخلوقات ہے وہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس مضمون کو بھی سمجھ جائے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو یہ مضمون سمجھنا ہوگا کہ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، انسان کے فائدے میں لگا دی ہے، انسان کی خدمت میں لگا دی ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے کائنات کی ہر چیز کو۔ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقتیں دے کر، وہ توانائیاں دے کر، وہ علم دے کر، وہ صلاحیتیں دے کر کے پیدا کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اپنے علم کے بل بوتے پر اپنے قابو میں کر کے ان کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ لوہے کے اوپر قابو پا کر کے یہ جہاز بنا کر فضاؤں میں اڑا سکتا ہے، ہوا کو قابو کر کے اس کو استعمال میں لا سکتا ہے، سورج کی روشنی کو قابو کر کے اس کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز انسان کے فائدے میں ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادہ یعبدو کے اندر 3 معنی علماء نے بتلائے ہیں، اطاعت و فرما برداری بھی، پوجا ہو پاٹ بھی، بندگی اور غلامی بھی۔ پوجا و پاٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اگر رکوع کرنی ہے تو اللہ کے آگے، سجدہ کرنا ہے تو اسی کے آگے، نام کے نظر و نیاز دینی ہے تو محض اللہ ہی کی، کسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا سمجھنا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو، کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، قانون ساز سمجھنا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں تو محض اللہ رب العالمین کے آگے۔ اور دوسری بات یہ کہ دل و دماغ کے اندر یہ بات بھی بٹھانی ہے کہ روپے پیسے کا بندہ و غلام نہیں ہوں، روپے کا بندہ و غلام نہیں ہوں، چادر کا بندہ و غلام نہیں ہوں، کسی دنیاوی نظام کا بندہ و غلام نہیں ہوں، اللہ رب العالمین کا بندہ و غلام ہوں۔ تیسری بات خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ و غلام ہے تو غلام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ آقا کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی بات کو ماننے والا ہو اور اس کے قوانین کے مطابق زندگی کو گزارنے والا ہو۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ایک حقیقت کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اللہ کی توحید تک پہنچ جائے گا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ بے شک قیامت لَآتِيَةٌ ضرور آ کر کے رہے گی، قیامت ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس کے وقوع کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت 3 مراحل کے اوپر مشتمل ہو کر کے آئے گی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو زمین کا پوری کائنات کا نظام درم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین کے اندر
زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، اور جن ظالم انسانوں کے اوپر قیامت واقع ہوگی کأنہم جراد منتشر، ایسے محسوس ہوگا کوئی کہ بکھری ہوئی پیٹیاں۔ سورہ قاریہ کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتوانوں اور پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری دفعہ پھونک ماریں گے تو جو بھی زمین کے اوپر زندہ سارے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی زمین کے اوپر ہے فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، صرف تیرے رب کی ذات بابرکات باقی رہ جائے گی۔ اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب سارے مرے پڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پکارے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، سارے گونگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ پکارے گا این الجبارون این المتکبرون، دنیا کے جبار کہاں ہیں، متکبرین کہاں ہیں، سارے گونگ پڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہے۔ تیسری دفعہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو پھر یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جتنے بھی جاندار ہیں اپنی اپنی مرگاہوں سے نکلیں گے، جو قبر میں ہے وہاں سے نکلے گا، جو پانیوں کے اندر مرا پڑا ہے وہاں سے زندہ ہو کر کے آئے گا، جو پہاڑوں کے اندر بکھرا پڑا ہے، جو بم دھماکوں میں فضاؤں کے اندر جس کی لاش اڑ گئی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اٹھائے گا، میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے، من الاجداث الی ربہم ینسلون، اپنی اپنی مرگاہوں سے نکلیں گے اور میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سامنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوگا اور انسانوں کی رپورٹ شروع ہوگی، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے اوپر عمل کے بارے میں، مال کیسے کمایا تھا اس کے بارے میں، اس کو خرچ کیسے کیا اس کے بارے میں، انفرادی اللہ کو رپورٹ دینی ہے، جو درست جواب دے سکا اس کے لیے فی عیشۃ راضیہ ہوگی، دل پسند زندگی ہوگی، خواہشات کی تکمیل والی، جنت کی پرتعیش آسائشوں سے بھرپور زندگی ہوگی، اور جو درست جواب نہ دے سکے، جنہوں نے اللہ کی بندگی نہ کی ہوگی، تو ان کے لیے وہ بئس المصیر ہوگا، انتہائی زیادہ برا ٹھکانہ دوزخ کی صورت میں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری سی ہدایت دے دی گئی، وہ یہ کہ ان سے درگزر کیجئے الجمیل، اچھے انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، کچھ مسلمان ہو رہے تھے اور کچھ لوگ ضد کے اندر آ رہے تھے، مقابلے کے اندر آ رہے تھے، اڈرمی کر رہے تھے، الجھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے دی گئی کہ آپ کا کام لوگوں کو محض دعوت دینا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، کسی کے ساتھ الجھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اچھے انداز کے اندر درگزر کرنا ہے۔ آپ ان کو رائے راست پر لانے کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، ان کی غلط باتوں کے اوپر آپ جو درگزر کر رہے ہیں، جو صبر کر رہے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے، ضرور قیامت آ کر کے رہے گی، اور قیامت اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، آخرت اسی مقصد کے لیے اللہ نے برپا کرنا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پورا پورا صلہ دے گا، اور جو آگے سے ضد کر رہے ہیں، حق کے مقابلے میں لڑائی کر رہے ہیں، حق کے مقابلے میں الجھنا چاہتے ہیں، بحث اور مناظروں کے پر آنا چاہتے ہیں، حق کا راستہ کھوٹا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نسا قیامت آ کر کے رہے گی، کہیں بھاگ نہیں سکتے، اللہ کے پاس آئیں گے، ایک ایک غلط بات کا شاعر کہتے ہیں یا نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، ان ساری دل دکھانے والی باتوں کا ایک ایک اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب ہوا وہی الخلاق، خالق العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ وہ پروردگار کہ جس نے پیدا کیا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانیں گے جس نے پیدا کیا، وہ تو باریک بین خبردار ہے۔ انسان ایک مشین بناتا ہے تو کیا اس کے بارے میں نہیں جانتا؟ حضرت انسان کو تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، تو اس کے بارے میں سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو سب کچھ جانتا ہے تو جس نے پہلی دفعہ بنایا تو اس کو دوبارہ بنانا بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو پیدا کرے گا، اس کو پیدا کرنا آتا ہے۔ اور العلیم کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کا کون سا ذرہ زمین کے کس کونے کے اندر موجود ہے، اس کے جسم کا کون سا حصہ پانی کے کس کونے کے اندر موجود ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ سارے جسم کے ذرات کو جوڑے گا، سب اللہ کو پتہ ہے، اور اپنے سامنے حاضر کرے گا اور پورا پورا صلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی اخلاص کے ساتھ اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ موت اور آخرت کو ذہن کے اندر رکھ کر کے آخرت کی جواب دہی کے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وما خلقنا، اور ہم نے پیدا نہیں فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان، الا مگر بالحق، ایک حقیقت کے ساتھ، وان، اور بے شک الساعہ، قیامت کی گھڑی، لآتیۃ، ضرور آ کر کے رہے گی، صفحہ، سو ان سے درگزر کرو، الجمیل، اچھے انداز میں، ان بے شک رب کا، تیرا رب ہوا وہی الخلاق، خالق ہے، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.